نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے درمیان قرآن مقدس فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ الرحمن کی انشاءاللہ کچھ آیات کی تفسیر ہوگی۔ یہ سورہ رحمان، اس کو سورہ رحمان کیوں کہتے گئے، کس وجہ سے اس کو سورہ رحمان کہتے گئے، تو علماء نے لکھا گئے کہ اس سورت کی ابتدا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ رحمان کہتے گئے۔ اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، سورت کو سورہ رحمان کہتے گئے۔ اب اس سورت کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، زینت ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت کو سورہ رحمان کہتے گئے۔ قرآن کی زینت کو کیا کہتے گئے، سورہ رحمان کہتے گئے، اور سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کیا کہا گیا ہے، دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی گئی کہ اس کو قرآن پاک کی زینت اور دلہن کیوں کہتے گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئے، بہت ساری وجوہات، ان میں سے ایک یہ بھی لکھا گیا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کی زینت ہے، اس لیے اس سورت کو قرآن کی زینت بھی کہا جاتا ہے اور دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس سورت کے اندر سورہ رحمان میں جنت کی حوروں کا، پھر جنت کی حوروں کے زیورات کا، پھر جنت کی حوروں کے حسن و جمال کا بھی ذکر ہے، اور زیورات، حسن و جمال یہ سب کیا ہے، زینت ہے، تو اس میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کی زینت اور دلہن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت کے اندر آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ تین سورتوں کی جو تلاوت کرتا ہے تو زمین اور آسمان کی بادشاہت میں اس شخص کو جنتی پکارا جاتا ہے۔ اس شخص کو کیا پکارا جاتا ہے، جنتی پکارا جاتا ہے، جو سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ تین صورتیں، اور یہ تین صورتیں کون سے پارے میں گئے تو وہ بھی میں عرض کر دوں، 27ویں پارے میں۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ یہ تین صورتیں گئے، جو روزانہ ان تین صورتوں کی تلاوت کرتا گئے تو زمین اور آسمان میں اسے جنتی کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور جسے جنتی کہہ کر پکارا جائے تو مرنے کے بعد یہ زمین و آسمان کی بادشاہت کیا دے گی، گواہی دے گی کہ اللہ یہ تو جنتی ہے۔ تو پھر اگر قبر میں فرشتے منکر نکیر آ کے سوال کریں گے تو اللہ بھائی یہ چیزیں گواہی دے گی کہ ہم اسے بار بار پکارتے جنتی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کی مغفرت فرما دی گئے۔ تو انشاءاللہ قبر میں بھی آرام ہی آرام ہوگا۔ اور اللہ بھائی یہ صورت کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے کہ قیس بن عاصم یہ اسلام لانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے
اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے نا وحی، اور آپ پر جو اترتا ہے تو اس میں سے مجھے آپ کچھ سنائے، کچھ تلاوت کر کے سنائے۔ وہ کتنے بڑے خوش نصیب یہ اللہ اکبر شخص ہوں گے کہ جنہوں نے حضور پاک سے اللہ اکبر قرآن پاک کی تلاوت سنی ہوگی۔ اور جو حضور سے سن لے وہ کافر رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوگا مسلمان جو حضور کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سن لے یار۔ تو اللہ اکبر اب میرے آقا نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا تو سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیا، سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا، اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ تو اللہ کا کلام لگتا ہے کہ یا رسول اللہ گواہ رہنا میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ سورت کی فضیلت ہے کہ اس سورت کو اگر کافر کے سامنے بھی پڑھ دیا جائے اور اگر اس سورت کا وہ معنی مفہوم اگر سمجھ لے تو وہ بھی کفر سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنی پاکیزہ اور کتنی زبردست یہ سورت ہے۔ تو آج اس سورت کی کچھ آیتوں کی میں تفسیر آپ کے سامنے کروں گا، معنی بتاؤں گا، مفہوم بتاؤں گا، اور زیادہ نہیں بس آسان لفظوں کے اندر۔ آپ یہ گھبرائیے گا مت کہ قرآن پاک کی تفسیر ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی، میں ایک آسان لب و لہجے میں ترجمہ بھی کروں گا، مفہوم بھی سمجھاؤں گا، آپ کو یاد رہ جائے گا۔ اگرچہ کچھ یاد نہیں رہے گا لیکن جب امام یا کوئی بھی سورہ رحمان پڑھے گا نا تو آپ کو یاد آئے گا یا سورہ رحمان میں تو یہ بھی آیا گے، یہ بھی آیا گے، اس کا بھی ذکر آیا گے، تو آپ کو وہ ساری چیزیں یاد آئے گی اگر آج میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ اب دیکھیے ترجمہ سنیے۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن مجید سکھا دیا۔ ترجمہ، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن مجید سکھا دیا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ مفسرین لکھتے گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی، وحی اترنا، تو کفار اور مشرکین کہنے لگے، جب وحی اترتی ہے اور حضور کلام پاک پڑھ کے سناتے صحابہ کرام کو، تو کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ یہ جو نبی بیان کرتے ہیں نا، یہ جو نبی بیان کرتے ہیں تو انہیں کوئی سکھاتا ہے، بشر کوئی انسان سکھاتا ہے۔ حضور جب کلام پاک کی تلاوت کرتے تو حضور یہ فرماتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، رب کا ارشاد ہے۔ تو کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے انہیں کوئی آدمی سکھاتا ہے، کوئی انسان سکھاتا ہے۔ اب جب یہ کفار و مشرکین باتیں کرنے لگے تو اللہ نے سورہ رحمان اتاری، وہ اللہ نے فرمایا رے کافرو، ارے بدبختو تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب کو، میرے نبی کو ایک عام آدمی سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یاد رکھو میرے محبوب کو کوئی نہیں سکھاتا، اللہ فرماتا ہے رحمان پروردگار اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھا رکھا ہے، اللہ سکھاتا ہے۔ تو تم اور بات نہ کرو کہ کوئی اور سکھاتا ہے، کوئی آدمی سکھاتا ہے، کوئی آدمی نہیں سکھاتا، یہ میرا محبوب ہے، میں خود قرآن پاک کی آیات انہیں سکھاتا ہوں، خود اللہ اکبر میں قرآن پاک کی آیات ان پر نازل کرتا ہوں، قرآن سکھاتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھا دیا، سکھایا۔ اب دیکھیں اب کیا ہے، یہاں سے بات سمجھ میں آئی، اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ہمارے نبی کا کائنات میں کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی ہے استاذ؟ کوئی نہیں ہے، کسی نے نہیں پڑھایا ہمارے نبی کو۔ یہ آج کل کا یہ وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ حضور کو اردو پڑھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند میں آئے تو حضور کو اردو پڑھنا آ گئی۔ کون کہتا ہے یہ؟ آج کل کا وہابی دیوبندی کیا کہتا ہے؟ حضور دیوبند میں آئے، مدرسہ دیوبند میں، تو انہیں اردو پڑھنا آ گئی، اردو بولنا آ گئی، اردو سیکھنا آ گئی۔ اب بتاؤ، اللہ قرآن میں فرماتے کہ میں نے میرے محبوب کو سب سکھا دیا، تو پھر یہ آج کی بات کرے تو اللہ فرماتے میں نے میرے محبوب کو سب سکھایا گیا۔ تو اگر آج کا کوئی یوں کہے کہ ہمارے مدرسے میں آ کے سیکھے تو وہ انسان سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ بول دے زور سے، سچا کہ جھوٹا؟ اب اگر جو ایسی بات کرے کہ ہمارے مدرسے میں آ کے اردو سیکھی گئے یا اردو پڑھنا آیا گئے، تو ایسے لوگ جھوٹے گئے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے، سب لعنت کے حقدار گئے۔ تو اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، سب کو سکھا دیا۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام یہ حضور کے استاذ ہیں؟ نہیں، وہ تو صرف آیتیں لے کر آتے تھے، اللہ پہلے ہی سے اپنے محبوب کو قرآن پاک کی آیت سکھا دیتا تھا۔
یہ تو واسطہ تھا، وہ تو لے کر آتے تھے. کیوں لے کر آتے تھے؟ اس لیے کہ جبرائیل کو بھی یہ شرف مل جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، یہ شرف ان کو مل جائے. ورنہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھا دیا. اور جب سکھا دیا تو آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک میں الف لام میم ہے، الف لام میم صاد، الف لام را، قاف نون وغیرہ، اس کا ترجمہ کوئی کر سکا ہے؟ کسی کو نہیں آتا ہے. لیکن جب رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہوتا ہے، الف لام را کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سب میرے آقا جانتے گئے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا دیا. اب آگے دیکھیں، خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا. یہ ترجمہ ایک لفظی ترجمہ ہے. اب جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. تو قرآن کہتا ہے کہ خلق الانسان، اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور سب کو سکھا دیا. اب اس سورت کی اور یہ دو آیت کریمہ کی تفسیر اگر دیکھنی ہے اور سننی ہے تو میں اعلیٰ حضرت کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا. 2 مصرے پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائے گا انشاءاللہ کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور سب کچھ جو ہو چکا ہے جو ہوگا سب کچھ سکھا دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب ہے کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب ہے کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یعنی سب کچھ اللہ کے حبیب آپ کو آپ کے رب نے سب کو سکھا دیا. نہ ہمارے اندر کا آپ کے اوپر کوئی پوشیدہ ہے، نہ باہر کا پوشیدہ ہے. کائنات میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا ہے، سب کچھ حضور جانتے گے. تو شاعر کہتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا وہ حضور جانتے گے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور سب کچھ سکھا دیا. جب سب کچھ سکھا دیا تو سمجھ میں آیا کہ کائنات میں کوئی بھی ہمارے نبی کا استاذ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہاں پوری کائنات کے استاذ ہے تو محمد عربی ساری کائنات کے استاذ ہے. کوئی ہمارے نبی کا استاذ نہیں ہے، کوئی ہمارے نبی کا استاذ نہیں. ساری کائنات کے استاذ کون ہے گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے استاذ ہے. لیکن ہمارے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے. اگر ہمارے نبی کو کسی نے سکھایا ہے تو خود پروردگار نے سکھایا ہے، خود رحمان نے سکھایا. اب آگے دیکھیں، الشمس والقمر بحسبان، یہ صورت آپ کو یاد ہے نا، ایک رکو ہر ایک کو یاد ہوگا غالباً. الشمس والقمر بحسبان، اللہ فرماتا ہے چاند اور سورج اور چاند حساب سے گئے. کیا فرمایا؟ سورج اور چاند کیا ہے؟ حساب سے گئے. یعنی اللہ نے آسمانی نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک ہے سورج کا اور ایک ہے چاند کا. یعنی چاند اور سورج یہ دونوں بھی اللہ کی نعمتیں گئے. چاند اور سورج بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں گئے. تو اللہ نے فرمایا چاند اور سورج کو میں نے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ میرے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھائے. اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے کیسی کیسی نعمتیں تم پر اتاری گئے اور تم ایک بھی سجدے شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، میں نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور چاند اور سورج حساب سے گئے. حساب سے مطلب کیا؟ اگر چاند اور سورج کو صرف پیدا کر دیا ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ سورج نکلتا تو پھر ڈوبتا ہی نہیں. تو جب ڈوبتا نہیں تو رات کیسے ہوتی؟ رات ہوتی بھائی. جب سورج ڈوبتا ہی نہیں تو رات کیسے؟ تو اجالا ہی اجالا رہتا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں. الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج دونوں حساب سے گئے. یعنی سورج نکلتا بھی گئے ڈوبتا بھی گئے، سورج نکلتا بھی گئے ڈوبتا بھی گئے. یہی چاند کا بھی مسئلہ ہے، یعنی دونوں حساب سے گئے. چاند بھی اپنے برج میں سیر کرتا رہتا ہے، سورج بھی اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. تو چاند اور سورج دونوں حساب سے گئے. تو اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا بھی فرمایا، اللہ سورج کو اگاتا بھی گئے اور ڈباتا بھی گئے.
اللہ سورج کو نکالتا بھی ہے اور ڈباتا بھی ہے. کیوں نکالتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر ڈباتا بھی ہے, چاند کو نمودار کرتا ہے تاکہ رات ہو جائے اور انسان رات میں آرام بھی کر لے. بتاؤ چاند سورج اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ لوگ بھول جاتے ہیں, سمجھتے چاند و سورج آسمان میں کیا چیز ہے. غور کر, یہ چاند و سورج بھی ہمارے لیے نعمت ہے. ہم غور نہیں کرتے نا, چاند و سورج بھی کیا ہمارے لیے نعمت ہے. شکریہ ادا کرو. یہ سورج جب نکلے نا تو سجدے شکر ادا کرو کہ سورج نکلا. چاند دکھائی دے تو شکر ادا کرو کہ آج چاند دکھا, اس لیے کہ یہ دونوں بھی کیا اللہ کی نعمتیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اللہ فرماتا ہے کہ سبزے اور درخت اللہ کے آگے سجدہ کرتے گے. سبزے اور درخت پیڑ اللہ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے گئے. اب اللہ نے اور دو نعمتوں کا ذکر کیا, ایک ہے سبزہ اور ایک ہے درخت. یہ درخت ہے نا, جھاڑ وغیرہ جیسے کہتے ہیں, یہ بھی کس نے پیدا کیے؟ اور ہم دیکھو سیر کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, گاڑیوں میں جاتے ہیں, جھاڑ دیکھتے ہیں تو جھاڑ دیکھ کے بھی ہمیں یار نعمت یاد نہیں آتی ہے. سمجھتے کہ یہ باول کا جھاڑ ہے, کانٹے لگتے تھے, نقصان پہنچاتے. یار باول کا جھاڑ ہے, اللہ نے کسی بھی پیڑ پودے کو بغیر اس کے پیدا نہیں کیا, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر کانٹے والا درخت بھی اللہ نے پیدا کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر اللہ نے لیمڑے کا درخت بھی پیدا کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے سبزے اور درخت اللہ نے پیدا کیے اور یہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے گئے. یہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے گئے. اب دیکھو, اگر اللہ نے یہ نعمت پیدا نہ کی ہوتی تو آج ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. اس نعمتوں کی قدر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سبزہ نہ اگتا, اگر یہ درخت وغیرہ نہ ہوتے تو ہمیں سایہ کیسے ملتا؟ دھوپ وغیرہ میں سایہ دیتے ہیں نہیں درخت. اور پھر اگر یہ سبزہ نہ اگتا تو ہمارے جانور کھاتے کیا؟ آج ہے نا کسے بڑا کھلتا ہے اور ترو تازہ ایک دم گوشت ملتا ہے. تو جانور میں ترو تازہ گوشت کہاں سے آیا؟ بھائی وہ سبزہ کھاتا ہے تبھی نا. تو اپنے گھر میں بیٹھ کے بوٹیاں کھاتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے یار ہمارا جسم تگڑا ہو گیا, لیکن یہ تگڑے جو بوٹیاں تجھے ملی وہ کہاں سے ملی گئی؟ اس نے اللہ نے جو سبزہ اگایا یہ جانور نے کھایا, یہ ترو تازہ ہوا, اسے ذبح کیا گیا, اس کی بوٹیاں تو کھاتا ہے تو تندرست ہو جاتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, لوگ بھول جاتے. تو یہ سبزہ اگر نہ ہوتا تو ہمارے جانور کھاتے کیا یار؟ کیا کھاتے؟ جب جانور کھاتے نہیں تو بالکل وہ مردے کی طرح ہو جاتے, جسم کمزور ہو جاتا. وہ یہی پھر کٹا ہوا کھاتے تو ہم بھی کیا ہو جاتے؟ سل گڑ جاتے. لیکن اللہ نے سبزہ پیدا فرمایا, اور سبزہ پیدا فرمایا, جانور کھا کے تر و تازہ ہو جاتے ہیں, پھر وہی جانور کھا کے ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم تر و تازہ ہوتے تو یہ بھی کیا اللہ کی نعمت ہے. سبزہ بھی کیا اللہ کی نعمت ہے, درخت بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ دونوں سجدہ کرتے گئے. تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سایہ سجدہ کرتا ہے. سبزے کا اور درخت کا کیا ہے؟ سایہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. اب آگے دیکھیں, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا. اللہ نے آسمان کو کیا بلند. تو آسمان نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ اب اوپر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بلند. تو اللہ نے آسمان کو بلند کیا, اور بلند کیا تو اس کا مطلب یہ مفسرین نے لکھا ہے آسمان بلند کیا یعنی آسمان یہ ملائکہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے, فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے, اور اللہ کے احکام اترنے کی جگہ ہے. اللہ کے جو احکام اترتے کہاں ہیں؟ پہلے آسمان پر. اللہ کوئی بھی حکم اگر اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے, اپنے بندوں کو, تو سب سے پہلے اللہ کا حکم کہاں اترتا ہے؟ آسمان پر. آسمان سے فرشتے زمین پر وہ حکم لے کے آتے گئے, اور آسمان یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے, مسکن ہے. تو اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. اللہ نے آسمان کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. اب ایسی چیز قرآن بتاتا ہے جو اور کتاب نہیں بتا سکتی. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے ترازو رکھی. اللہ نے کیا رکھی؟ ترازو. ترازو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ آج کل جو تولتے ہیں نا اسی کو ترازو کہتے ہیں. تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. کوئی کتاب ایسے جس میں آج کل یہ جو تولا جاتا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہو کسی کتاب میں؟ ہمارا قرآن ہے, سب کچھ بتاتا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے میزان ترازو رکھی, اور ترازو رکھی اللہ فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان. ترازو کے اندر بے اعتدالی, بے انصافی نہ کرو. کیا فرمایا؟ اللہ تطغوا فی المیزان, بے انصافی نہ کرو, انصاف سے کام لو. جتنے بھی یہ تول نام کی جو چیزیں ہیں اللہ نے پیدا فرمائی, وہ کس کے لیے پیدا فرمائی؟ ہمارے لیے پیدا فرمائی. اگر نہیں پیدا فرمائی ہوتی اللہ نے تو آپ بتاؤ کہ تول نام ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ کہاں سے کسی کو زیادہ دے دیتے, کسی کو کم دے دیتے, تو کسی کو ایسا کچھ دے دیتے, اپنے حساب سے دیتے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, اپنے حساب سے نہیں دینا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. میں نے میزان کو پیدا کیا.
ترازو کو میں نے بنایا گیا. اللہ فرماتا اللہ تدقوا فی المیزان، تو ترازو میں بے انصافی نہ کرنا، صحیح تول کے لوگوں کو دینا. کہ ہے کوئی کتاب میں ایسا بھی ذکر جس میں یہ بیان کیا گیا ہو ترازو کا؟ یہ قرآن مجید میں ہے، پورا کھلا بیان ہے کہ ترازو میں نے تمہارے لیے بنائی گئے، تو ترازو میں جو بھی چیز ہو صحیح تول کے دینا، بے انصافی نہیں کرنا. دیکھو آگے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ میزان میں جو تولنا ہو صحیح طریقے سے تولنا، اور اس میں وزن گھٹانا نہیں. قرآن کہتا ہے وزن گھٹانا نہیں ہے، بالکل صحیح تول کے لوگوں کو دینا ہے. اب بتاؤ کوئی کتاب ہے جو اس میں ایسا بھی تم کو سکھایا گیا ہو؟ اسلام ہمارا اسلام ہے. ہم فخر نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات پر فخر ہے کہ نہیں مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں ترازو تک کا سکھاتا ہے کہ بھئی ترازو میں بھی بے انصافی نہیں کرنی ہے، تمہیں انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، انصاف کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کسی کو کم زیادہ دینا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کبھی بھی ایسے بے انصافی نہیں کرنا، وزن گھٹا کے نہیں دینا، ہر ایک کو برابر دینا. جتنا وزن سے اس کو دیا گیا اتنا وزن سے اور کو بھی دینا، پھر کسی اور کو بھی دینا. ایسا نہیں کہ دوست آیا تو زیادہ دے دیا، پرایا آیا تو وزن گھٹا کے اور کم کر دیا اور ایسا کچھ کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ناپ تول بھی اللہ نے پیدا فرمایا، ناپ تول کے ہر ایک کو دینا گیا. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، کوئی اور مذہب کسی کو سکھاتا نہیں ہے. دیکھیں اور پھر اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا. زمین کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ اللہ نے بچھونا بنا دیا. آج ہم رہتے ہیں نا، یہ بیٹھے، یہ زمین ہے، زمین پر بیٹھے ہم لوگ. بتاؤ زمین نہیں ہوتی تو کہاں بیٹھتے؟ پہلے پانی ہی پانی تھا، کہاں بیٹھتے؟ تو یہ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کی نعمت جہاں جہاں ملے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا ہے. تو جب چلو اور بیٹھو تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ بتاؤ، رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے پیتے چلتے سب کچھ کرتے ہیں یار، اپنے پیسوں سے جیب بھی جو پڑتے تو وہ زمین پر چل کے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی سجدہ شکر ادا نہیں کرتا ہے. ہم کتنے ناشکر بن گئے اللہ کے. بتاؤ یہ زمین بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا گیا، اس پر رہو، سہو، بیٹھو، کھاؤ، پیو، سو، سب کچھ تم کرو. یہ زمین کو بنایا ہے تمہارے لیے بچھونا، اور بچھانے پر آرام کیا جاتا ہے. آرام کرو تو اللہ نے زمین کو بچھونا ہمارے لیے بنا دیا. اور پھر ایسا نہیں کہ بچھونا بنا دیا، اللہ نے فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اللہ نے فرمایا اس زمین میں تمہارے لیے طرح طرح کے میوے اگائے، طرح طرح کے میوے اگائے. زمین بنا کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس میں تمہارے لیے میوے ہے، پھل فروٹ ہے. اور پھر والنخل ذات الاکمام، اور اسی طریقے سے اسی زمین سے کیا گئے کہ اللہ گلاف والی کھجوریں بھی اللہ نکالتا ہے. یہ کھجوریں جو کھاتے ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہے بھائی؟ زمین سے نکلتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں وہ سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ سب زمین سے نکلتے ہیں، اور ہم یہ کھاتے گئے. تو اللہ نے فرمایا زمین صرف آرام کے لیے نہیں بھائی، زمین تو بنائی پھر اس میں سے تمہارے لیے پھل فروٹ بھی میں نے نکالے، پھر تمہارے لیے کھجوریں بھی نکالے کہ تم زمین پر آرام بھی کرو، اور اس میں سے جو میں نے اگایا ہے اسے کھا کے میرا شکریہ بھی ادا کرو، میں شکر بھی ادا کرو. کتنی یہ بتاؤ یہ سورہ رحمان میں کیا کیا ہمیں بتایا گیا. آگے اور دیکھیں والحب ذو العصف والریحان، بھوسے والا اناج. یہ جو کھیرود ہیں نا ان کو پتہ چلے گا. بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول اللہ نے زمین سے پیدا فرمائے. بھوسے والا اناج، بھوسے کے ساتھ اناج بویا جاتا ہے، اور بھوسے کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھوسے کے ساتھ اگر اناج بویا جائے نا تو بہت دیر تک اناج اس میں صحیح سلامت رہتا ہے. پھر اس میں سے اناج کو نکال لیا جائے نا تو پھر اللہ ابا وہ بھوسا ہے وہ جانور کا چارہ بھی بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا بھوسے والا اناج بھی زمین سے اگایا، اور اسی طریقے سے اللہ ابا خوشبودار پھول بھی زمین سے اگائے. تو آج دیکھو نا شادی ہوتی ہے، دولہا کیا کرتا ہے؟ بڑا گلاب کا ہار پہن کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ بھائی گلاب نکلے کہاں سے بھائی؟ زمین سے ہی تو نکلے. زمین سے نکلے وہی گلاب کا ہار پھول تو پہن کے بیٹھا ہے، خوشبو لے رہا ہے، اور خوشی میں اور خوشیاں کر رہا ہے. تو پھر رب کا شکریہ ادا بھی ادا کر. یہ زمین بنا کے رب نے تیرے لیے اندر سے پیدا کیا تھا نا، اب تو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گلاب پہن رہا ہے، خوشبوئیں لے رہا ہے. یہ سب کس کا ہے؟ صدقہ ہے. کس کی نعمت ہے یہ سب؟ اللہ کی نعمت ہے. یہ گلاب کا ہار، یہ میوے، کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی. لیکن انسان اتنا ناشکرہ ہو گیا کہ اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ایک نعمت کو جھٹلا دو گے، کھانا ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، دو نعمتوں کو، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب نعمتیں کس کی گئے؟ اللہ ہی کی۔ سب دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اگایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جو آیت ہے نا وہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی مرتبہ آئی آیت؟ 31 مرتبہ۔ گن لینا آپ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ بار بار اللہ کہتا ہے میرے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت میری ہے، یہ بھی میں نے اتارا، یہ بھی میں نے دیا، یہ بھی میں نے کیا۔ ابھی آئیے آلاء ربکما تکذبان، میری کون سی نعمت تو جھٹلائے گا؟ کون سی نعمت جھٹلائے گا؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا، جیسے ٹھکری، جیسے یہاں لکھا ہے کالفخار، فخار کا مطلب ہوتا ہے ٹھکری۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھکری، یعنی جب حضرت آدم کی تخلیق کرنا اللہ نے چاہی تو اللہ اکبر ہر جگہ سے مٹی کو جمع کیا، ہر جگہ سے طرح طرح کی مٹی، الگ الگ مٹی، ہر مٹی کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس کا گھارا بنایا، گھارا بنانے کے بعد حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، اور جب پتلا بنایا گیا تو وہ مٹی کا جو گھارا بنایا گیا تھا وہ سوکھ گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکری کو بجاتے تو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو یہ مٹی کا گھارا بنایا گیا، پھر اسے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، اور جب ہوا گزری تو وہ جو مٹی ہے وہ سوکھ گئی، تو پھر آواز کیسے آنے لگی؟ جیسے ٹھیکری سے آواز آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان تو کچھ نہیں تھا، بجتی مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر کیا پیدا کرنے کے بعد گوشت پوست تجھے دیا، تجھے نعمتیں دی، یہ سارا جہان تجھے دکھایا، پھر بھی تو میرا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی میری نعمت کو تو جھٹلائے گا؟ بتا تو کچھ نہیں تھا، مٹی تھا، مٹی سے میں نے گوشت پوست تیرا بنایا، چمڑی بنائی، اور اس کے بعد تجھے پیدا کیا، ساری نعمتیں دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جھٹلائے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا جناتوں کو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بغیر دھوئے والی آگ، فقط خالص شعلے سے اللہ نے پیدا فرمایا، بغیر دھوئے والی آگ۔ آگ میں دھواں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن جناتوں کی جو پیدائش ہے نا وہ آگ کی پیدائش ہے، لیکن ایسی آگ جس میں دھواں نہیں، فقط شعلے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا اے جناتو، کیا میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم کو آگ سے پیدا کیا، پھر تم کو بہت ساری میں نے نعمتیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ نے جنات کو فقط بغیر دھوئے والی آگ، فقط شعلے سے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان تو کچھ نہیں تھا، جنات تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، سب دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو چھٹلائے گا؟ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں پوربوں کا دونوں پچھموں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے پورب پچھم کو پیدا کیا، سورج کو اگاتا ہے، ڈباتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈباتا ہے، تو اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ تو اب ایک خدا کے بندے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سب دیکھتا ہے کہ اور کیا ہے، تو کیا اللہ کی نعمتوں کو چھٹلائے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، دو دریا کی ویڈیو دیکھی آپ نے، ایک کھاری دریا اور ایک میٹھا دریا۔ تو وہ دونوں دریا جو ہے نا ملتے نہیں آپس میں، تو یہ جو دریا ہے نا وہ کسی کتاب میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتا ہے اللہ نے دو سمندر بہائے، دیکھنے میں ایسا لگے گا دونوں ملے ہوئے گے، لیکن دونوں آپس میں الگ الگ ہے، ایک دوسرے کا پانی مکس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے، میرا ترجمہ نہیں ہے بھائی، میں نے مفہوم عرض کیا، پڑھ لینا ترجمہ کنز الایمان پڑھنا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور جو ترجمہ جو سنی عالم کا لکھا وہ پڑھنا، لیکن خاص کر ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر اللہ نے بہائے، ایسے سمندر گئے کہ دیکھنے میں ایسے لگیں کہ دونوں کیا ہے، ملے ہوئے گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں روک ہے،
ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جا سکتا، دوسرے کا پانی پہلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ بتاؤ یہ دریا آپ نے دیکھے ہے نا، اللہ بھائی فوٹو یہ ویڈیو تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، کھارے اور میٹھا دریا ہے کہ اللہ اکبر، جب تک یہ دریا جاری رہے گا کھاری پانی الگ رہے گا، میٹھا پانی الگ رہے گا، دونوں پانی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے گے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت دیکھ کے بھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتے تم یار، میری قدرت تو دیکھو تم کہ دو پانی، اور آپ ذرا یہ دیکھو کہ اگر پانی ہو آپس میں تو مکس ہو جائے گا، کوئی پانی کو الگ الگ رکھ سکتا ہے؟ وہ پانی بالکل ملے ہوئے ہیں پھر بھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، دونوں پانی ٹکراتے بھی ہیں پھر بھی نہیں ملتے گے، تو یہ تو پھر رب کی قدرت ہو سکتی ہے نا، کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دونوں پانی آپس میں ٹکراتے بھی گئے لیکن جدا جدا ہے، ایک کا پانی دوسرے میں ایک ٹیپ نہیں جاتا ہے اور دوسرے کا ایک بند بھی ادھر نہیں آتا ہے، تو یہ میری قدرت دیکھ کے بھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربکما تکذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آگے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے انہی سمندروں میں سے تمہارے لیے موتی نکالے، تمہارے لیے زیورات نکالے، اللہ اسی میں سے دریا میں سے موتی نکلتے ہیں، سیپ نکلتے ہیں، موتی نکلتے، پھر اس سے طرح طرح کی زیورات بنتے، ساری چیزیں بنتی گئے۔ تو عورتوں کو گھر جا کے سناؤ کہ یہ جو کانوں میں ناکوں میں پہن کے جو پوری سج دستی ہے نا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب سمندروں سے نکلائے بنائے اور اس کے بعد تو پہنتی گئے۔ اور پھر یار تو کیسی عورت ہے گھر کی کہ ایک شکریہ ادا اور اللہ بھائی ایک سجدہ شکر تو ادا نہیں کرتی؟ گھر جا کے سناؤ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سمندر سے اللہ نے موتی نکالے اور اللہ کو بس زیورات نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ سب کچھ سمندر سے نکلتا ہے، انسان پہنتا ہے، سج دجتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہے۔ تو سمجھ میں انسان جو پہنتا ہے، انسان جو کرتا ہے، انسان کے پاس جو ہے، جو ملا ہے، جو ملے گا، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہے۔ اب آخری آیت کریمہ غالباً، ہاں یہی آخری آیت کریمہ، سن لے رکوع ختم۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور پہاڑ جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور دریا میں چلائی۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، دریا میں پہاڑوں جیسی بلند و بالا اٹھی ہوئی کشتیاں اللہ نے پیدا فرمائی اور وہ دریا میں چلتی گئے۔ وہ اللہ وبا دیکھو اب اس میں اللہ نے فرمایا سمندروں میں کشتیاں جو چلتی ہیں نا، تو کشتیاں بنانے کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے سب کے سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ اللہ بھائی یہ کشتی بنانے کی سوچ کس نے دی؟ عقل کس نے دی بھائی؟ یہ عقل، یہ تو سب ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو اللہ نے کشتی کا سامان پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو سوچ دی، اس کو ایسے بنا، اس کو ایسے ملا، اس کو ایسے کر، ایسے کر، ایسے کشتی بنے گی، ایسے جہاز بنے گا، پھر پانی پر تیرے گا تو اس دریا سے، تو اس کنارے سے وہ کنارے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہے۔ ورنہ یہ کشتیاں بنانے کی سمجھ دی کس نے؟ یہ کشتیاں بنانے کا سامان آیا کہاں سے؟ یہ سب کس نے بنایا گے؟ اللہ نے بنایا گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی دیکھو آپ پانی کے اندر پتھر ڈالو تو پتھر پانی پر تیرتا ہے کہ ڈوب جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے نا۔ تو غور کرنے جیسی بات ہے، اتنی بڑی کشتی، اتنا بڑا جہاز، کافی لوگ اندر سوار ہوتے ہیں، پھر بھی پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے، کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے یہ کشتی میں نے پیدا کی، جو ایک پتھر کو پانی میں ڈالو گے تو پتھر ڈوب جائے گا، لیکن کشتی بنانے کی عقل میں نے دی، سامان میں نے دیا، وہ کشتی بن گئی، سمندر میں چلتی گئے۔ تو چلتی ہوئی کشتی کو دیکھ کر تو میری قدرت کو مان اور پھر میرے لیے سجدہ شکر ادا کر۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا کیا نعمتیں جھٹلائے گا، کیا کیا نعمتیں تیرے لیے میں بیان کو کہ میں نے کیا 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 ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اگر بندہ ایک ایک سانس پر، کتنے ایک ایک سانس، انسان دن میں کتنی سانس لیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک ایک سانس پر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے نا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کتنی ساری نعمتیں، کتنا سارا۔ تو آپ نے ایک رکوع سن لیا نا، کتنے اللہ کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہے، تو سمجھ میں آیا کہ جتنا ملا گے، جتنا ملے گا، یہ سب اللہ ہی دیتا ہے۔ کوئی دیوی دیوتا کی یہ بھگو مگو نہیں دیتے گے، یہ سب بگوڑے لوگ ہیں اور یہ سب بنا لیتے گے۔ دیتا کون ہے؟ فقط اللہ دیتا ہے، پروردگار دیتا ہے۔ یہ سب پیدا کس نے کیا ہے؟
پروردگار نے یہ سب بنایا کس نے؟ اللہ نے. ساری کائنات کو، کائنات میں جو بھی چیزیں سب بنایا کس نے گے؟ اللہ نے بنایا گے. اور کس کے لیے بنایا گے؟ اور کس کے فائدے کے لیے بنایا گے؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بس جب دیکھو ساری چیزوں کو سجدے میں گر جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ فرماتے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ قیامت کے دن تو حساب ہوگا نا. ابھی جھٹلا دے گا کہ یہ نہیں، یہ میری محنت سے کما، یہ میرے روپے پیسوں سے لایا ہوں. ابھی جھٹلائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ابھی جھٹلا لے گا. لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ نعمتیں تو نے کیا کیا، کون سا شکر ادا کیا؟ بندہ کیا جواب دے گا؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی نعمتیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہے، اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر شکر ادا کرتے رہو گے، شکر ادا کرو گے تو اللہ نے یہ سب تو دیا، تو یہ سب اللہ کی مہربانی یا نہیں؟ اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ کرم بلکہ کرم ہی کرم ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ یہ سب کے سب کرم ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا تمہیں زیادہ عطا کروں گا. تو جتنا شکر یہ نعمتوں پر ملا گے، یہ جتنی نعمتیں ملے، جتنا شکر ادا کرو گے ڈبل ملے گا. تو ایک رکوع میں نے سورہ رحمان کا سنایا. کتنے خوش نصیب آپ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کو تفسیر قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے کہ، اور ایسا نہیں کہتا کہ عالم ہدیہ لیتے ہوں گے، لیکن جو بلانے والا ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں 10 ہزار کا ہدیہ دے کے ایک عالم کو بلا کے قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے کہ بس قرآن میں کیا لکھا ہے کہ وہ قرآن میں جو عربی لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے وہ سننا ہے. کہ میں بھی بڑا خوش قسمت ہوا، آپ بھی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھنے کی توفیق دی اور اللہ نے آپ کو بیٹھ کے سمجھنے کی توفیق دی. آج کے دن بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم نے قرآن سنا، قرآن کا مطلب سنا، قرآن کے حروف سمجھے ہم نے. کتنے بڑے خوش نصیب ہے. یہ ہر ایک کو ایسی توفیق ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. یہ دیکھو نا، آدھے گھنٹے سے ہم یہاں بول لگے گئے، سن رہے، اور باہر بیٹھے لوگ ایسی موبائل چلا رہے. تو وہ لوگ تو ہو گئے نا محروم قرآن پاک کی تفسیر سے. ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ ہم نے قرآن میں جو لکھا ہے وہ سمجھ لیا، وہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق سمجھا ہے. کتنے بڑے خوش نصیب ہے. بس دعا کرو اللہ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی، سننے میں غلطی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یاد رکھنا یہ 2 دن ہو گئے